بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ واقعہ معراج مختصر آج ہم بیان کریں گے آپ کے سامنے۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر موجود ہے، آئیے سنتے ہیں آیت مبارکہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: پاکی ہے اسے جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک، جس کے گرد ہم نے برکت رکھی ہے تاکہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، ٹھیک ہے، الذی بارکنا حولہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے۔ آئیے اب واقعہ معراج کا بیان ہم شروع کرتے ہیں۔ بعثت کے 11ویں سال ہجرت سے 2 سال پہلے 27 رجب المرجب پیر شریف کی سہانی اور نور بھری رات ہے، اور پیکر انوار تمام نبیوں کے سردار، مدینے کے تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار، شہنشاہ ابرار، محبوب رب غفار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز عشاء ادا فرمانے کے بعد اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آرام فرما ہیں کہ دولت خانہ اقدس کی مبارک چھت کھلی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نیچے حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر سے مسجد حرام میں لا کر حتیم کعبہ میں لٹا دیا۔ ابھی پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہیں یعنی حتیم کعبہ میں کروٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اونگ کا اثر باقی تھا کہ جبریل علیہ السلام پھر حاضر ہوئے۔ اس بار انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ پاک کو ہنسلی کی ہڈی سے لے کر پیٹ کے نیچے تک چاک کیا اور قلب اطہر کو باہر نکال لیا، پھر ایمان و حکمت سے بھرا سونے کا ایک تشت یعنی تھال لایا گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کو آب زمزم سے غسل دیا اور پھر ایمان و حکمت سے بھر کر واپس اس کی جگہ رکھ دیا۔ براق کی سواری۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں سواری کے لیے گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا ایک سفید جانور حاضر کیا گیا جسے براق کہتے ہیں۔ اس پر زین کسی ہوئی تھی، لگام پڑی ہوئی تھی، اور اس کی رفتار کا عالم یہ تھا کہ تحد نگاہ یعنی جہاں تک نظر پہنچتی ہے وہاں اپنا قدم رکھتا
بلندی پر چڑھتے ہوئے اس کے ہاتھ چھوٹے اور پاؤں لمبے ہو جاتے، اور نیچے اترتے ہوئے ہاتھ لمبے اور پاؤں چھوٹے ہو جاتے، جس کی وجہ سے دونوں صورتوں میں اس کی پیٹھ برابر رہتی اور سوار کو کسی قسم کی مشقت کا سامنا نہ ہوتا۔ سرور کائنات، شہنشاہ موجودات، محبوب رب الارض والسماوات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس پر سوار ہونے کا ارادہ فرمایا اور اس کے قریب تشریف لائے تو اس نے خوشی سے پھولے نہ سماتے ہوئے اچھل کود شروع کر دی۔ یہ دیکھ کر حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس کی گردن کے بالوں کی جگہ پر رکھا اور فرمایا، اے براق، تجھے حیا نہیں آتی؟ خدائے ذوالجلال کی قسم، حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ عزت اور کرامت والی کوئی ہستی تجھ پر سوار نہیں ہوئی۔ یہ سن کر براق حیا کے مارے پسینے پسینے ہو گیا اور اچھل کود ختم کر کے پرسکون ہو گیا۔ پھر سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہوئے اور اس شان سے بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے، جیسا کہ حضرت سیدنا علامہ بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، سریتا من حرم لیلا الی حرم کما سر البدر فی داجم من الظلم۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی شب حرم کعبہ سے حرم بیت المقدس تک اس شان سے سفر کیا جیسے 14ویں رات کا چاند سخت تاریخ رات کے اندھیروں میں نور بکھیرتا ہوا چلتا ہے۔ اس نورانی سفر میں فرشتوں کے سردار حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ مختصر ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں مزید واقعہ بیان کریں گے۔ 3 مقامات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نماز پڑھی وہ بیان کریں گے۔ مستند احادیث میں جو آیا وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ جو اسلام بھائی نئے ہیں ہمارے چینل پر، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس دیں۔ اللہ پاک جو ایسا کرے اسے معراج مصطفیٰ کے صدقے یا اللہ ان کے والدین پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔